اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس دنیا کی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں، کچھ تحفہ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں، اجرا عظیما، بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق اور اس کے بعد جو بنو نذیر پھر بنو قریظہ کی فتوحات اور اموال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، تو یہ سارے مسلمانوں میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو کچھ نہ کچھ خوشحالی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ خوشحالی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس وقت خیال ہوا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کریں کہ ہمارے رہن سہن میں بھی کچھ تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے نان نفقہ میں بھی کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسریٰ کی بیویاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباس میں ملبوس ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ اب بظاہر یہ نان نفقہ میں اضافہ کی درخواست کوئی بری بات نہیں تھی، انہوں نے اپنا حق مانگا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے ناطے ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ وہ دنیاوی زندگی کی خواہش کریں اور دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کا مطالبہ کریں اور پھر اس طریقے سے کہ کیسر و کسریٰ کی مثال دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ سن کر کہ ہمیں بادشاہوں اور دنیا داروں کی طرح، ان کی بیویوں کی طرح ہمیں بھی جو ہے ایسا نان نفقہ دیا جائے، ایسا رہن سہن دیا جائے، ایسے محلات دیے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ یعنی ایک تو نبی کی بیویاں، پھر مثال بھی کیسر و کسریٰ کی دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ یا تو آپ نبی کے گھرانے کو منتخب کرو یا دنیا دار بادشاہوں کے محلات کو منتخب کرو، یعنی یا تو آپ ان جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو پھر بتا دو کہ اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں اچھے طریقے سے آزاد کر دوں، یعنی علیحدگی اختیار کر لو، اور یا نبی کے گھرانے کو اختیار کرنا چاہتی ہو، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو، تو پھر آپ کو یہ تنگی والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت یعنی معاشی تنگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا قبول کریں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے کر آزاد ہو جائیں۔ تو ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت، جس کو آیت تخییر کہا جاتا ہے، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق کا اختیار دیں، آیت تخییر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا اظہار میرے سامنے فرمایا اور آیت سنانے سے پہلے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ میرے اوپر خاص عنایت تھی کہ مجھے والدین سے مشورہ کا اختیار دیا گیا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کا مشورہ نہیں دیں گے، تو میں نے جب یہ آیت سنی تو فوراً عرض کیا کہ میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ کیوں کروں، میں تو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ میرے بعد جب باقی ازواج مطہرات نے بھی قرآن کا یہ حکم سنا تو سب نے وہی کہا جو میں نے کہا، کیونکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لیں اور علیحدگی اختیار کر لیں۔ وہ تو بس ایک انسانیت کے تقاضا، یعنی بطور انسان ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اب اچھی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس کے بعد جو آیت ہے یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں جو کوئی تم میں سے کھلم کھلا بے حیائی کرے، فاحشہ بے حیائی کو بھی کہتے ہیں، زنا کو بھی کہتے ہیں، اور عام گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر معنی یہ ہوگا کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی جو کھلم کھلا گناہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بے حیائی اور زنا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح آپ کا مقام بڑا ہے، آپ نبی کی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کے گھر کے لیے چنا ہے، تو تم میں سے اگر کوئی گناہ کرے گا یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو اس نیکی کا ثواب بھی دگنا عطا فرمائیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کا مقام بڑا ہے، تو جس طرح ان کے نیک عمل پر ان کو دگنا اجر ملے گا، تو ان کے گناہ پر ان کو عذاب بھی دگنا ملے گا۔ تو جس طرح ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو سب نے یہی اختیار کیا کہ ہمیں دنیا کی تنگی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی تو ہم برداشت کریں گی، ہمیں وہ قبول ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی قبول نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اچھا عمل ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، تو اس پر ہمیں تو اجر بھی آپ کو دوہرا اور دگنا عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے پردے کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ خاص ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان عورت کے لیے ہیں، لیکن یہاں پر مخاطب ازواج مطہرات کو کیا گیا ہے، لیکن حکم سب عورتوں کے لیے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم ہر کسی عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم ڈر رکھو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں نرمی اختیار نہ کرو، یعنی جب کسی غیر محرم مرد سے بات کرو تو ایسے نرمی سے بات نہ کرو کہ اس کے دل میں میلان پیدا ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، ان کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو بات معقول، اچھی بات، یعنی بد اخلاقی نہ کرو، لیکن ایسے نرمی سے بھی بات نہ کرو کہ سننے والے کے دل میں میلان پیدا ہو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ اب یہ بھی ایک مسلمان عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہے، بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی گھر سے باہر جاتی تھیں، تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مسلمان عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور اگر ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا بھی ہو تو با پردہ ہو کر۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بے پردگی کرنا
حد سے زیادہ زیب و زینت اختیار کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ عقل مندی اور پڑھے لکھے ہونے کا علامت نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم زیب و زینت اختیار کریں گے تو ہمیں پڑھا لکھا ہوا کہا جائے گا کہ یہ بڑی عقل مند عورت ہے یا بڑی ہوشیار عورت ہے یا بڑی پڑھی لکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو جاہلیت کا طریقہ کہا ہے اور حکم دیا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ جاہلیت اولا یعنی پہلے زمانے کے جاہل عورتیں جس طرح زیم و زینت اختیار کرتی تھیں ایسا مت کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں، اہل البیت اے اہل بیت اے نبی کے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں پاک صاف کر دیں۔ اب اس آیت کے تحت دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل البیت اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گندگی سے پاک کر دیں اور گندگی تم سے دور کر دیں اور تمہیں پاک کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاک کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اب جیسے اوپر جو آیات گزری ہیں اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مخاطب تھیں، بیویوں کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر اہل بیت کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجس کہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ رجس کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ رجس کا معنی بتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور کبھی لفظ رجس مطلق گناہ کے معنی میں بھی آیا ہے، اور کبھی عذاب کے معنی میں بھی، اور کبھی نجاست اور گندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو رجس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت ہو، ایسی چیز کو رجس کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ اب اوپر والی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب تھا، اس لیے بصیغہ تانیث خطاب کیا گیا۔ یہاں اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی اولاد اور آبا بھی داخل ہیں، اس لیے بصیغہ مذکر فرمائے کہ عنکم ویطہرکم۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ، اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اگلی آیت میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ تو بازار میں یہ اعلان فرماتے تھے کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، لیکن دوسری کئی متعدد احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی شامل ہے۔ جس طرح ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل فرمایا، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو بھی چادر میں داخل فرمایا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق متعدد احادیث نقل فرمائی ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، اور خاص کر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف یہ 4 شامل ہیں،
اور پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اہل بیت میں بیویوں کو شامل نہیں کرتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے اوپر جتنی بھی آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق تھے۔ تو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس تطہیر سے مراد اغواء شیطانی اور معاصی اور قبائح سے حق تعالیٰ اہل بیت کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تطہیر تشریعی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے وہ تطہیر مراد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے۔ یعنی معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس کے بعد چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں، یہ سب کے سب محفوظ ہیں، یہ معصوم نہیں ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے دور رکھا ہے۔ صرف معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات، اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بیت جاننے والے خبردار ہیں، یعنی پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔